ہمارا کلچر آج جو پہلے تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ لوگ نوٹس کریں گے تو یہاں شادی شدہ عورتوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگرنی ہے، اپنے شوہر پہ تعویذ کرتی ہے، چالاک ہے۔ خیر بہت ساری لڑکیوں پر تو یہ الزام ہی ہے، پر اگر کچھ لڑکیاں ایسا کرتی بھی ہیں تو اس کی کنڈیشن سوچ کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے کہ یہ کیا چاہتی ہے اور کیوں کر رہی ہے ایسا۔ وہ لڑکی فقط اس جستجو میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر یہ سمجھ جائے کہ وہ کتنی سنسیئر ہے اس سے۔ اس کا شوہر جو ہے کسی اور کی بات سن کر اس پر شک نہ کرے، گھر میں کوئی کچھ بھی کہہ دے اور آ کر مجھ سے لڑے نہ، میری بات کو سمجھے۔ پر ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں، مرد جن کو ہم کہتے ہیں، محافظ کہتے ہیں، ان میں سے اکثر 2-4 لوگوں کی بات اگر ان کے کان پر آتی ہے تو بیوی پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل کے میاں بیوی ٹوٹلی الٹریٹ ہیں۔ ان کی محبت نہیں ہے، وہ مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ عورت کو مرد وہ پسند ہو نہ ہو، اس کو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ مرد کے لیے وہ عورت گھر والی، کام والی ہوتی ہے، بچے پالے گی، عزت بنی رہے گی، باہر تو 3-4 اور مل جائیں گی۔ تو کیا پرابلم ہے ان سب کے پیچھے؟ اگر آپ دوسرے کنٹریز کا کلچر پڑھیں تو آپ کو کافی جگہوں پر یہ ملے گا کہ وہاں پر لوگ جاب کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس لیے کہ زندگی میں کوئی کام ہو، اور ہمارے ملک میں لوگ کمانے کے لیے جاب کرتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کے لیے کچھ کھانا بنا سکیں۔ ہمارے ملک میں جب شادی ہوتی ہے تو جہیز کے بارے میں سوچا جاتا ہے، سٹینڈرڈ کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے مقابلے میں دکھنا ہے، تبھی ہماری عزت ہوگی۔ اگر ہمارا سٹینڈرڈ ویسا نہیں ہے تو ہم غریب ہیں، اور غریبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اب جس ملک میں لوگ اپنی ضرورتیں پورے کرنے میں مصروف ہوں، وہاں شادی بھی ایک کاروبار بن گیا ہے۔ بیوی آئے گی، جہیز لائے گی، اور لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میاں ملے گا، اچھی جاب ہوگی، گھر ہوگا، گاڑی ہوگی تو میں سکھ سے رہوں گی۔ سسرال والے سمجھتے ہیں کہ پہلے بھیک مانگتی تھی، اب یہاں پر آ کر بڑی سکھی ہے۔ لڑکی والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی دی، اس لڑکی کے تو نصیب ہی کھل گئے، اور کوئی لڑکی اس کو دنیا میں کبھی نہ ملتی۔ ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، خوشی کیا ہے، پرسکون طریقے سے کس طرح جیتے ہیں، زندگی کے کیا کیا مقصد بنانے چاہیے، ان پر کام کیسے کرنا چاہیے، لوگوں سے ریلیشن کس قسم کا رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ مطلب کے لیے رشتے بناتے ہیں اور اس ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو لوگوں کی نظر میں بہتر ہو وہ کریں تاکہ سب سے بلند تر رہیں، اور ایک دوسرے کی نظروں سے بچنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، اسی سوچ میں ہم لوگ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ایک دن سٹریس میں آ کر یا کسی بیماری میں آ کر مر جاتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے کہیں گے بیچارے کو بڑی تکلیف آئی۔ ان سب باتوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، اپنے کچھ اصول بنائیں، خود کو پہچانیں، اور اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو ری بلڈ کریں۔